سے مراد وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، حج کی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ مثال کے طور پر مسلم شریف کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے تو ناخن اور بال وغیرہ نہ تراشے جائیں، یہاں تک کہ جانور، قربانی کا جانور جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہی ناخن اور بال وغیرہ نہ تراشے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے بڑھ کر کسی دوسرے دن کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ یہ روایت بخاری میں نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ اور دیگر عبادات کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر ترمذی شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ان دنوں کی ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ابتدائی 9 دن جو ہیں خاص طور پر یہ روزے کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، اور خاص طور پر جو عرفہ ہے، یوم العرفہ 9 ذوالحجہ، اس کے روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ 10 ذوالحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو ابتدائی 9 دنوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام اور یہ کہ روزہ رکھنے کا اہتمام، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ مسلم شریف کی روایت مبارکہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کا روزہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر مسلمان پر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 5 دن تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد بعض روایت کے مطابق 1 مرتبہ اور بعض روایت کے مطابق 3 مرتبہ یہ تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ بہرحال ان تکبیرات میں در حقیقت رب سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی حمد بیان کی گئی ہے۔ ان حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو بات بالکل واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان دنوں میں عبادت کا خصوصی ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں بھی رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان راتوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ علماء کرام نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں رکھی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کی ایک بہت اہم وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ رب کائنات کا گھر بیت اللہ شریف ان دنوں میں آباد ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان حج کی نیت سے وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، رب سبحانہ و تعالیٰ کی خاص فضیلت ان دنوں میں جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں خاص طور پر عبادات کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں دن کے وقت روزہ رکھنے کی اور رات کے وقت عبادت کرنے کی توفیق